کما یرزق الطیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، کما یرزق الطیر۔ اب یہاں مثال کس کے ساتھ دی گئی؟ پرندوں کے ساتھ۔ حق کا توکل ہی، ایسا توکل جیسے پرندوں کا توکل اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ کما یرزق الطیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مثال دی، فرمایا ایسا توکل اگر تم اللہ پہ کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ کما یرزق الطیر، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ جیسے پرندہ رزق، جیسے اللہ پرندے کو رزق دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے بیان کیا کہ پرندے کا توکل تو دیکھو، تغدو خماسا، صبح خالی پیٹ جاتا ہے، تلاش کے لیے جاتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بھی وہیں نہیں بیٹھا رہتا گھونسلے میں، اس کی پوٹ خالی ہوتی ہے جب صبح جاتا ہے، لیکن اس کا توکل اپنے رب پہ ہوتا ہے کہ میں شام کو لوٹوں گا تو پیٹ بھر کر لوٹوں گا، حالانکہ اس کی تو کوئی تنخواہ بھی نہیں لگی ہوئی، اس کی تو کوئی منتھلی بھی نہیں ہے، کوئی ماہانہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس کی مثال دے رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے توکل پرندے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو اللہ تمہیں بھی اتنا ہی رزق دے گا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کما یرزق الطیر، جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانۃ، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبب اور ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توکل اختیار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس پر ایک اور حدیث بھی ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا من انقطع الی اللہ، جو بندہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو توکل میں ڈال لے، منقطع ہو جائے، یہ دنیا داروں سے اپنے اس قسم کی جو امیدیں لگا کے بیٹھا ہے نا، فلانا رزق دے گا، فلانے کی وجہ سے میری دولت میں اضافہ ہوگا، فلانے کی وجہ سے میری مشکل دور ہوگی، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من انقطع الی اللہ، صرف اللہ کی بارگاہ میں توکل کرو، اپنا اسباب مہیا کرو، جو کام تمہارے پاس ہے وہ کام کرو اپنا، لیکن توکل اللہ پہ رکھو، دنیا داروں کے ساتھ کبھی توکل نہ کرو، ان کے ساتھ امیدیں نہ رکھو، پورے کے پورے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کفا اللہ کل مؤونۃ، پھر ہر مشقت میں اللہ ہی تمہیں کافی ہوگا، ہر تمہارے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سلجھائیں گے۔ پہلے کہا کفا اللہ کل مؤونۃ، ہر مشقت میں اللہ تمہیں کافی ہے، ساتھ ہی فرمایا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب۔ اب اس حدیث میں بھی وہ الفاظ آ گئے جو میرا عنوان تھا کہ رزق کے بڑھنے کے اسباب شریعت میں کیا ہے، تو جہاں اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پھر وہی فرمایا وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اگر تم ساری دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق کام کرنے لگ پڑو، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے لگ پڑو، اللہ پہ توکل کرنے لگ پڑو، وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر اللہ تمہیں رزق دے گا اس جگہ سے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔
یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے سورہ نور میں سے 29ویں پارے میں سے 2-3 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کا میرا موضوع اگرچہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے عقیدے اور تقدیر کی بھی بات ہے، ہمیں اس پہ عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن بحیثیت انسان ہماری سوچ اس جانب جاتی ہے تو پھر ہم ایسے کلمہ زبان سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو شریعت کے موافق نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہ رزق میں کمی کیوں ہوتی ہے، یعنی معیشت جس کو ہم معیشت کہتے ہیں، تو ہماری معیشت دن بدن گر کیوں رہی ہے اور معیشت بڑھنے کے اسباب کیا ہیں۔ تو عنوان میرا موضوع کا ہے معیشت یا رزق میں اضافے کے اسباب، قرآن و حدیث کی روشنی۔ دیکھیں، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو صرف بندے کو نماز پڑھنا ہی سکھاتا ہے، روزہ رکھنا ہی سکھاتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر بندے کی ماں کی گود سے لے کر پیدا ہونے تک، قبر میں جانے تک ہر مرحلے کا حل موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کا علم نہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں بجائے اس کے کہ میں ان تمیدی باتوں پہ اپنا ٹائم ضائع کر دوں، میں آپ کے سامنے آج معیشت بہتر ہونے کے، رزق میں اضافہ ہونے کے جو اسباب ہیں دین اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان میں سے ان اسباب پر عمل کریں، ایک ہی سبب پہ ہم جتنے میں بیان کر سکوں گا اپنے وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بیان کروں دلائل کے ساتھ، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی ہم عمل کر لینا تو آج فرداً جب معیشت بہتر ہوگی تو پھر ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، یقیناً ملک کی معیشت بھی پھر بہتر ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان اسباب کو ہی ڈائریکٹ بیان کروں، 2 باتیں پہلے قابل غور ہیں کہ دین کے ساتھ معیشت کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے عرف میں موجود ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کے باوجود میرے رزق میں کمی ہے، تو یہ سمجھنا کہ دیندار ہی رزق کے لائق ہے، اسی کے پاس رزق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا معیشتہم بینہم، کہ رزق کی تقسیم ہم کرتے ہیں، ہم بعض کو بعض سے زیادہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ابتداءً کہا کہ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمیں اس پہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی معیشت، دنیا کا رزق، لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کے اس رزق کی، جس رزق کے پیچھے ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں، اس رزق کی اگر دنیا کے رزق کی کوئی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی، مچھر کا پر کیا چیز ہے؟ تو حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا، تعدل جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقى الله كافرا شربة منها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی اس میں سے نہ پلاتے۔ لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس رزق زیادہ ہے بنسبت مومنوں کے پاس، اور مومن بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں جو واقعی ہی قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، جائز اور حلال ذریعے سے کمانے والا۔ تو اسی لیے، اور دوسری حدیث بھی سن لیجئے، پھر میں اس جانب آ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہر اس کو عطا کرتے ہیں جس سے محبت کریں یا محبت نہ کریں، جس بندے سے اللہ راضی ہوں دنیا اس کو بھی دیتے ہیں، ومن لا یحب، اور دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سب کو دیتے ہیں، رزق سب کو دیتے ہیں۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ دیتے ہیں، دنیا عطا کرتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے، وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن کتنی خوش قسمتی ہے ہماری، اللہ ایمان دینے کے لیے ایک معیار مقرر کرتے ہیں۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، اللہ ایمان اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کتنی خوش قسمتی ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے دیا۔ اب ایمان ہونے کے بعد اگر واقعی ہم مومن ہیں نا، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں شریعت کے اندر رزق کے بڑھنے کے طریقے بیان کیے ہیں، یہ کوئی ایرے غیرے کی میں بات نہیں کروں گا کہ کسی سے آپ پوچھ کر ہیں کہ فلانا کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، فلانا کہتا ہے یہ کام کرو، بلکہ جو بات کروں گا قرآن اور حدیث سے بیان کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور قرآن اور حدیث کو تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، ان کے اندر تو کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت مطہرہ میں رزق کے اضافے کے اسباب کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا سبب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ قرآن مجید سے اس پر دلیل دیکھ، تقوی کہتے ہیں شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلانا۔ بتقاضۂ بشریت بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو تقوی سب سے پہلے رزق کے بڑھنے کا جو سبب ہے شریعت مطہرہ میں، وہ تقوی ہے۔ اس پر قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے ڈرتا رہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو ڈرنا بھی کہتے ہیں۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ جتنے ساری سائیڈوں سے اس کے اگر لوگ دروازے بند کر دیں، راستے بند کر دیں، کہیں سے بھی دنیا دار اسے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس مجھ سے ڈرتا ہو پکا مومن۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنے والا ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے راستہ بنائے اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن مجید میں ہے 28ویں پارے میں، کہ پہلا رزق بڑھنے کا جو سبب ہے وہ ہے تقوی۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ آیت کا اگلا سبب یرزقہ، اب چونکہ میں نے اسپیسیفک ایک عنوان پہ گفتگو کرنی ہے تو رزق کے اضافے کے اسباب بیان کر رہا ہوں شریعت مطہرہ میں معیشت کی بہتری کے لیے، تو اس کے لیے یہ اگلا آیت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ، ایک تو بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ کام کرتا ہے کہ سبب تلاش کرتا ہے، تو میں یہ کام کروں گا تو میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، بہت سے لوگوں سے مشورے بھی لیتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم کامیاب ہو دنیا کے لحاظ سے تو میں بھی کس بات پہ عمل کروں، کون سا کام کروں کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہو نا، وہ اسباب اپنی جگہ پہ، اسباب کا انکار نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر اس میں کاروبار میں بندش بھی ہو گئی، جیسے آج کل ہمارے ہاں بندش ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر بندش بھی ہو گیا ہے، کسی نے بند کر بھی دیا، واقعی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جادو کرواتے ہیں، تو اگر ایسے بھی کوئی افراد ہیں انہوں نے بندش بھی کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی اس کا حل بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں 30 سالہ 40 سال میں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اللہ وہاں سے اسے رزق دے دیتے ہیں۔ ایک تو ہے نا بندہ اسباب پیدا کرتا ہے، بندہ سوچتا ہے میں یہ کام کروں گا تو مجھے رزق ملے گا، یہ کام کروں گا تو میرے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو نا تو اللہ تمہارے لیے بندش سے ساری کھول دے گا، تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور ساتھ ہی اگلا آیت کا ایسا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، زندگی میں کبھی تمہارے ذہن کے اندر
وہ راستہ آیا بھی نہیں، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے دے گا، تم کبھی اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے دے گا۔ اسی پر ایک اور دوسری آیت تقوی کہ تقوی یہ رزق کے بڑھنے کا سبب ہے، معیشت کے بہتر ہونے کا سبب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس پر دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اب یہاں پہ پھر تقوی کی بات ہوگی۔ اگر بستی والے، گاؤں والے، میرے محبوب کے امتی ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کریں، یہاں شرط پہلے لگائی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر گاؤں والے، بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وہاں تو یہ فرمایا نا کہ اللہ تمہیں رزق دے گا، تم وہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے، وہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ اب جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ تم مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو، تقوی اختیار کرنے والے ہو، تو پھر ہوگا کیا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ ہم، لام تاکید ہے جہاں پہ، ہم البتہ کھول دیں گے تم پر برکتیں۔ تم پر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آسمان سے بھی آئیں گی، زمین سے بھی آئیں گی، ہر لحاظ سے تمہیں پھر رزق ہی رزق ملے گا، تمہیں برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مومن کے رزق کے بڑھنے کا سبب ہی تقوی ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو تمہیں ایسا رزق ملے گا، اس جگہ سے ملے گا جہاں تمہارے لیے گمان بھی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیں گے برکتیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ تو یہ معیشت قرآن نے ہمیں بتائی ہے، کاش کہ ہم اس پہ عمل کرتے۔ پھر یہ ایک ہی نہیں، میں اور بھی اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں اختصار کے ساتھ اس پر اور بھی آیات اور حدیث مبارکہ بھی میں پیش کر سکتا تھا، لیکن اس ایک سبب کو جہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد دوسرے سبب کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، خود نے، اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، رزق کے بڑھنے کا ایک اور سبب۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تقوی، اس پر میں نے 2 آیتیں دلیل کے طور پر پیش کی۔ دوسرا سبب توکل، کہ بندے کو اگر اللہ پر توکل آ جائے نا تو رزق بڑھ جاتا ہے، پھر کبھی معیشت میں بندے کو تنگی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا سبب ہے توکل۔ قرآن مجید میں توکل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ بیان کی نا، وہ ذرا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہے، پھر اللہ اس کی ہر مشکل کو دور کر دے گا، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ بیماری کی ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر توکل کر لے۔ اب کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں میرا بھی اللہ پر توکل ہے، آپ میں سے بھی ہر کوئی کہتا ہے آپ کا بھی اللہ پر توکل ہے، تو اس توکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، یہ توکل ہے؟ اور یہ بھی توکل نہیں ہے کہ بندہ گھر بیٹھ جائے اور کہے اللہ رزق دے گا۔ توکل ہے اسباب پیدا کرنا، اسباب پیدا کرنے کے بعد اپنی طرف سے محنت کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہو جانا کہ میرے ذمہ جو کام تھا میں نے کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دیں گے، اس کو توکل کر۔ اور پھر اس کی صورت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ۔ اب جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس سوال کا جواب دے دیا جو میں نے ابتداءً آپ کو کہا کہ میں کہتا ہوں میں بھی اللہ پر توکل کرتا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی کہتا ہے ہمارا بھی اللہ پر توکل ہے، تو وہ توکل کی صورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے فرمان میں اس کو بیان کی، فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ پھر جہاں پہ بات تو گول مول ہی رہی کہ حق کیسا ہے، ہم تو اسی کو حق سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہمارا توکل ہے اللہ پر۔ تو حضور علیہ السلام
جو شارع ہیں نا معیشت کو بیان کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بات کو ابہام میں نہیں چھوڑا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر تم توکل کرو اللہ پر تو رزق تمہارا بڑھ جائے گا، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرو اللہ پر جیسے توکل کا حق ہے، لرزقکم، تو رزق تمہیں اللہ دے گا۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ معیشت کا وہ قانون ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، لرزقکم، اللہ تمہیں رزق دے گا اگر تم نے اللہ پر توکل کیا۔ کیسا توکل؟ جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب وہ حق جہاں پہ اگلے مثال میں بتایا جا رہا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی، بندہ نہیں ان کو محسوس کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پھر حدیث کے اندر مثال دے کر بندے کو سمجھاتے ہیں کہ میری امتی کو سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پہ جو مثال بیان کی گئی ذرا سنیے، کما یرزق الطیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، کما یرزق الطیر۔ اب یہاں مثال کس کے ساتھ دی گئی؟ پرندوں کے ساتھ۔ حق کا توکل ہی، ایسا توکل جیسے پرندوں کا توکل اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ کما یرزق الطیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مثال دی، فرمایا ایسا توکل اگر تم اللہ پہ کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ کما یرزق الطیر، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ جیسے پرندہ رزق، جیسے اللہ پرندے کو رزق دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان کیا کہ پرندے کا توکل تو دیکھو، تغدو خماسا، صبح خالی پیٹ جاتا ہے، تلاش کے لیے جاتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بھی وہیں نہیں بیٹھا رہتا گھونسلے میں، اس کی پوٹ خالی ہوتی ہے جب صبح جاتا ہے، لیکن اس کا توکل اپنے رب پہ ہوتا ہے کہ میں شام کو لوٹوں گا تو پیٹ بھر کر لوٹوں گا۔ حالانکہ اس کی تو کوئی تنخواہ بھی نہیں لگی ہوئی، اس کی تو کوئی منتھلی بھی نہیں ہے، کوئی ماہانہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس کی مثال دے رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے توکل پرندے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو اللہ تمہیں بھی اتنا ہی رزق دے گا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کما یرزق الطیر، جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے، تغدو خماسن و تروح بطانتن، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبب اور ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توکل اختیار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس پر ایک اور حدیث بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا من انقطع الی اللہ، جو بندہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو توکل میں ڈال لے، منقطع ہو جائے، یہ دنیا داروں سے اپنے اس قسم کی جو امیدیں لگا کے بیٹھا ہے نا، فلانا رزق دے گا، فلانے کی وجہ سے میری دولت میں اضافہ ہوگا، فلانے کی وجہ سے میری مشکل دور ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من انقطع الی اللہ، صرف اللہ کی بارگاہ میں توکل کرو، اپنا اسباب مہیا کرو، جو کام تمہارے پاس ہے وہ کام کرو اپنا، لیکن توکل اللہ پہ رکھو، دنیا داروں کے ساتھ کبھی توکل نہ کرو، ان کے ساتھ امیدیں نہ رکھو، پورے کے پورے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کفا اللہ کل معونۃ، پھر ہر مشقت میں اللہ ہی تمہیں کافی ہوگا، ہر تمہارے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سلجھائیں گے۔ پہلے کہا کفا اللہ کل معونۃ، ہر مشقت میں اللہ تمہیں کافی ہے، ساتھ ہی فرمایا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب۔ اب اس حدیث میں بھی وہ الفاظ آ گئے جو میرا عنوان تھا کہ رزق کے بڑھنے کے اسباب شریعت میں کیا ہیں، تو جہاں اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پھر وہی فرمایا وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اگر تم ساری دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق کام کرنے لگ پڑو، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے لگ پڑو، اللہ پہ توکل کرنے لگ پڑو، وَرَزَقَهُ اللَّهُ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ تمہیں رزق دے گا اس جگہ سے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی، تم وہاں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ رزق آیا کیسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دیں گے۔ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، لیکن جیسے ہمارا حال ہے کہ ہم تو پھر رہے ہوتے ہیں فلانا ہمیں رزق دے گا،
فلانے کو ناراض کر دیا تو رزق میں کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیا داروں کے پاس جاتا ہے، وَكَّلَ اللَّهُ إِلَيْهَا، پھر اللہ بھی اسے انہی کا وکیل بنا، پھر اللہ بھی انہی کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب رزق بھی تمہیں انہیں دینا ہے، اگر تم میری جانب آتا تو رزق میں دیتا۔ رب کے ساتھ تو کسی ورلڈ آرڈر کسی ملک کا نہیں مقابلہ ہو سکتا نا۔ تو رزق کے بڑھنے کا ایک سبب ہے تقوی، دوسرا سبب ہے توکل۔ اب تیسرا چونکہ 4 منٹ رہ گئے ہیں، ویسے تو بے شمار اسباب ہیں، ایک سبب میں اور بیان کر دوں۔ میں جو سبب بیان کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی سرمایہ بھی نہیں لگانا پڑے گا۔ جو اسباب میں معیشت کی بہتری کے لیے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر، کہیں کوئی پیسے نہیں لگانے پڑے، کہیں کوئی مشقت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لو۔ یہ اگلا جو میں نے آیت مقدسہ سورہ نوح کی پڑھی تھی، اس کے اندر اس لحاظ سے کثرت استغفار یہ ایک اور سبب ہے رزق میں اضافے کا۔ اگر بندہ کثرت استغفار کرنا شروع کر دے، کثرت استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ہی کہتے رہو۔ استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ کثرت استغفار یہ رزق کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور میں اپنے پاس میں نے ابتداءً کہا، میں نے ایک بات بھی اپنے پاس سے نہیں کی، میں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر جو آیات مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا استغفار مانگو تم اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ اگر تم رب سے استغفار مانگو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، تمہاری غلطیوں کو بخش دے گا۔ لیکن صرف بخشش ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایسی بارشیں بھیجے گا نا جو زمین میں آ کر تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی۔ پھر تم پر بارشوں کا بھی قحط نہیں ہوگا، پھر تمہیں صرف بارشوں کے لیے دعا نہیں کرنی پڑے گی، بس ہمیشہ استغفار مانگتے رہو۔ اور صرف اتنا نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، پھر اللہ تمہارے لیے ہر دروازے کھول دے گا، تمہیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ رزق آیا کیسے۔ اس پر ایک دوسری آیت مقدسہ بھی پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا، بلکہ اختصار کے ساتھ حدیث ہی پیش کر دیتا ہوں، اگر آیت کی طرف گیا تو 1 منٹ ہے۔ اس پر ایک حدیث چونکہ ایک آیت پیش کر چکا کہ استغفار رزق کے بڑھنے کا ایک اور سبب ہے مومن کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے قانون شریعت میں استغفار مانگنا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من کثر من الاستغفار، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک اجر۔ ومن کل ضیق مخرجا، جو بھی اس کی تنگی ہو اللہ اس سے بھی اسے نکال دیتے ہیں، یہ استغفار کی وجہ سے۔ اب وہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر بندہ کثرت سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دیتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، اس کی سوچ بھی اس جانب نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شریعت کے مطابق جو بیان کیے گئے ہیں اسباب، اللہ ان میں سے کسی ایک پر ہمیں صحیح معنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہمارا رزق بہتر ہو تو خاندان کا ہوگا، معاشرے کا ہوگا، اسی سے پھر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، کیونکہ معیشت کی بہتری کے لیے ہی سارے بندے ہمارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم۔